ایک صوبے کے ساتھ، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دوسرے درجے کا شہری سمجھ کر ان پر مسلسل ظلم جبر فستائیت کرنا، یہ پاکستان کی حالت خراب کر رہے ہیں۔ اگر فرض کریں یہ رویہ ان کا رہا تو پھر میں آج اس کیبنٹ میں پوری پاکستانی قوم کو اور تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ پھر ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے، پھر ہم بھی جو ہیں ان سے بائیکاٹ کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی، جن کی حالت تشویشناک حالت تک آنکھ کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے، نہ عمران خان صاحب سے، نہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملایا جا رہا ہے، نہ ان کی فیملی کو ملایا جا رہا ہے۔ 9 اپریل کا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا لیاقت باغ میں۔ وہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے بہترین مفاد میں کینسل کیا، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں 3 چیزوں پر انہوں نے بہت زور دیا ہے۔ سب سے پہلے ملک میں انصاف کے قانون پر، غریب اور امیر کے لیے قانون کا ایک ہونا، امیر اور غریب کے لیے، طاقتور اور کمزور کے لیے قانون کا ایک ہونا، اس پر اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل دنیا کو یہ میسج دینا کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے، کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگیں وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور گیو پیس اے چانس یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ٹاکس اور ڈائلاگس، ٹیبل پر بیٹھ کر تمام مسائل حل کرنے کو ترجیح دی ہیں، اور الحمدللہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی جو پذیرائی ہو رہی ہے مذاکرات میں اور امن میں کردار ادا کرنے پر، تو یہ عمران خان صاحب نے تقریباً 24 سال سے یہی بات کرتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ اسی بات پر آج پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ پاکستان کا سوچتے ہوئے عمران خان صاحب نے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا 9 اپریل کا جلسہ ملتوی کیا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان پر جو قابض لوگ ہیں، جو غلط طریقے سے لائے بھی گئے ہیں اور جو غلط طریقے سے قابض بھی ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے اپنے ذات کا، اپنی انا کا، کسی کے بغض میں، کسی کی نفرت میں، ہمیشہ اپنے مفادات کا سوچتے ہیں، کوئی بھی پاکستان کا نہیں سوچتا۔ نہ ان کے ساتھ پاکستان کی کوئی فکر ہے، نہ پاکستانی عوام کی کوئی فکر ہے، بس اپنی ذات اور اپنی انا اور اپنے بغض میں پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے میں، عمران خان صاحب کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ محب الوطن جماعت رہی ہے، آج بھی عمران خان صاحب کی قیادت میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ لیکن صرف ہماری طرف سے مسلسل قربانی دینا، ہماری طرف سے مسلسل پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے قربانی دینا، اور دوسری طرف سے ہمیشہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ہونا، ہمارے کارکنوں کو زد و کوب کرنا، ہمارے کارکنوں پر لاٹھی چارج کرنا، شیلنگ کرنا، ان کی چار دیوالی کی پامالی کرنا، عمران خان صاحب کی بہنوں پر شیلنگ کرنا، لاٹھی چارج کرنا، ان کو دھکے دینا، ان کو زمین پر گرانا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی، جن کی حالت تشویشناک حالت تک آنکھ کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے، ان سے نہ عمران خان صاحب سے، نہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملایا جا رہا ہے، نہ ان کی فیملی کو ملایا جا رہا ہے، نہ ہی جو ہے ان کے جو نامزد کردہ ہاسپٹلز ہیں ان میں لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلسل ہو رہا ہے، ایک طرف ہم قربانی دے رہے ہیں، ایک طرف ہم جو ہیں پاکستان کا سوچ رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ساتھ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، جین مینول کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، انصاف نہیں دیا جا رہا، کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں۔ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ جب عدالت جاتا ہوں، چیف جسٹس صاحب مجھ سے ملتے نہیں ہیں، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک صوبے کے ساتھ، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دوسرے درجے کا شہری سمجھ کر ان پر مسلسل ظلم جبر فستائیت کرنا،
یہ پاکستان کی حالت خراب کر رہے ہیں. اگر فرض کریں یہ رویہ ان کا رہا تو پھر میں آج اس کیبنٹ میں پوری پاکستانی قوم کو اور تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ پھر ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے, پھر ہم بھی جو ہے ان سے بائیکاٹ کریں گے, کیونکہ ایک طرف جو ہے ہم گڈ ول جیسچر کے ذریعے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ایٹ سٹیک کر کے پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں, دوسری طرف ان کا یہ رویہ ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے پاکستان کا, تو پھر ہمارا بھی جو ہے رویہ انہی کی طرح انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہوگا. دوسرا میرا خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے پیغام ہے کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ 2026 اور 27 کی سالانہ ترقیاتی بجٹ آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی, اس پر ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس نے بہترین کام کیا ہوا ہے اور ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں ان کو فائنل کر رہے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس منصوبہ سازی میں اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی شامل کروں, تو اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے, آپ کے علاقے میں چاہے وہ سڑک نہیں ہے, چاہے ٹیوب ویل نہیں ہے, چاہے وہاں پر سکولز نہیں ہیں, ہاسپٹلز نہیں ہیں لیکن وہ ایکوپڈ نہیں ہیں لیکن وہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہیں, تو ان تمام مسئلوں کے لیے ہم آپ سے براہ راست انشاءاللہ تعالی اوپینین مانگنے جا رہے ہیں. آپ کے جو ڈپٹی کمشنر کے فیس بک پیجز اور سوشل میڈیا پیجز ہیں ان پر ہم ایک لنک بھیجیں گے, آپ اپنے مسائل وہاں پر جو ہیں ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور 2026 اور 27 ADP میں ہم آپ کے وہ مسائل شامل کریں گے اور ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے تمام خیبر پختونخوا کے عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ 4 مئی سے لے کر تقریباً 8 مئی تک ہم انشاءاللہ تعالی یہ پورٹل اوپن رکھیں گے آپ سب کے لیے. آپ اپنی تجاویز دیں, آپ اپنے مسئلے اور مسائل بتائیں ہمیں انشاءاللہ, تو ہم وہ ADP میں ریفلیکٹ کریں گے اور اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. شکریہ.